ایک ایسا کلام، ایک ایسی دعا جس کو پڑھنے کی فضیلت سننے کے بعد آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر ایک جائز دعا قبول ہوگی، کیونکہ یہ کلام اللہ تبارک تعالیٰ کا پسندیدہ کلام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ کلام ہے۔ اگر اس کلام کو آپ لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر ایک جائز حاجت پوری کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، دکان میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے اس کلمے کی کئی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کلمے کو دن میں 100 بار پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اگر کسی شخص نے اپنے مرحوم کے لیے، یعنی اگر آپ لوگوں کے گھر میں کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اگر آپ لوگ اس کے لیے 75,000 مرتبہ یا 1,00,000 مرتبہ ورد کرو گے اور اس کا ثواب پہنچاؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ جو شخص اس کلمے کو اپنے لیے ورد کرے گا، اپنے لیے ورد رکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شخص جنت کا حقدار ہوگا اور دوزخ سے بچ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شخص نماز عشاء کے بعد، یعنی عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد وہی جانماز پہ بیٹھ جائے اور جانماز پہ بیٹھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا ورد کرے۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں اس کا ورد کس طرح سے کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اس کلام کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ 100 مرتبہ اس کلام کو پڑھنے کے بعد آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر ایک جائز دعا قبول ہوگی۔ اس عمل کو آپ لوگ روزی روزگار میں برکت کے لیے کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کے کاروبار میں اتنی برکت کرے گا، آپ لوگوں کو رزق اس جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ کسی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے کا معمول بنا لیں، کچھ دن کے اندر ہی آپ لوگوں کی ہر طرح کی پریشانی دور ہوگی، کیونکہ یہ عمل اور یہ کلام میرا خود کا آزمایا ہوا ہے۔ اس کلام کو میں خود پڑھا کرتا ہوں، اس کلام کو پڑھنے سے ہماری ہر طرح کی پریشانیاں دور ہوئیں، اس کلام کو پڑھنے سے روزی روزگار میں برکت ہوئی اور رزق میں برکت ہوئی، کیونکہ یہیں پر ایک ترمذی کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یعنی یہ ذکر سب سے افضل ترین ہے۔ اگر ہم لوگ اسے پڑھیں گے تو ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اب آپ لوگ یہاں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی 2 فضیلتیں دھیان سے اور سنیں جو آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی اور آپ کو پتہ بھی نہ ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دو گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی بعد نماز فجر طلوع آفتاب تک اس کلام کا ورد کرتا ہے اور اس درمیان میں دنیاوی بات نہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ضرور جنت عطا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی شخص وضو کرتے وقت، یعنی کہ جب آپ لوگ وضو کریں، وضو کرتے وقت اس کلام کو پڑھ لیں
تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر قتلے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھے گا، اور اس سب کا ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس شخص نے وضو کرتے وقت اس کلمے کو پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت ہے انیس الواعظین کی۔ اب یہیں پر آپ لوگ اس کلام کو پڑھنے کی دوسری فضیلت سنیں۔ سونے سے پہلے 2 غلام آزاد کر دیا کرو، یعنی کہ 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب صرف ایک ہی کلام سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی شخص سوتے وقت یعنی سونے سے پہلے صرف 2 مرتبہ اس کلام کو پڑھے گا، اس کلام کو کہے گا، تو گویا اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں 2 غلام آزاد کیے۔ تو 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا بڑا ہے، اور آپ لوگ بہت ہی آسانی سے 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب لے کر سو سکتے ہو، کیونکہ یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کلام کو پڑھنے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ یہ روایت ہے انیس الواعظین کی۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس کلام کو پڑھیں۔ اب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کو عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ اس کلام کو پڑھنا ہوگا، تو یہاں پر صرف 2 مرتبہ اس کلام کو پڑھنے پر 2 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ آپ لوگوں نے 100 مرتبہ اس کو پڑھا، اب آپ لوگ خود ہی شمار لگا سکتے ہو کہ اس کلام کو پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا عمل آج میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ آپ لوگوں کو لگے کہ یہ عمل کامیاب ہے، واقعی میں اس عمل کے اوپر ایک لائک ہونا چاہیے، تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں۔ جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر اس کی ایک اور فضیلت بیان کرتے جاتا ہوں۔ تاجدار مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ اس کلام کو کہنے والے کو 20,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو 100 مرتبہ اس کلام کو کہتا ہے، کہنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی کہ اس کے بیچ میں رکاوٹ صرف موت ہے، یعنی مرتے ہی وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت ہے انیس الواعظین کی۔ تو آج ہی سے آپ لوگ گانٹھ باندھ لو، آپ لوگ یہ لکھ کر رکھ لو کہ ہم لوگوں کو رات کو سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد اس کلام کو پڑھنا ہے، اس کلام کا ورد کرنا ہے۔ آپ لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اس کے ساتھ ساتھ صرف اس کلام کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی میں دعوے سے کہتا ہوں، زندگی میں کبھی بھی کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ لوگ بس نماز کی پابندی کر کے تو دیکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا آج ہی سے شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کلام کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی شام کو 8 بجے پھر ملاقات ہوگی ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔